یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس آیت مبارکہ میں مالک کائنات نے خاص مؤمنین سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اب اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد بھی کچھ معاملات، کچھ افعال، کچھ عقائد ایسے ہیں جس کا اپنی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا پھر مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک منزل دے دی، جو مسلمان ہو چکا ہے اس کی منزل یہ ہے کہ وہ اب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ اور اس حدود کیا ہیں اس کی؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہ کیجیے۔ اللہ نے تو ہمیں کہا ایمان لے آنے کے بعد فرائض بھی ادا کرو، واجبات بھی ادا کرو، سنن مستحبات تک جو بھی چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جائے تاکہ تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج کا مسلمان گھر میں دیکھیں بڑی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے، بہن کو ساتھ بیٹھا ہے فلم دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ یہ بھی شیطان کی اتباع ہے۔ ماں ساتھ بیٹھی ہوئی رات کو ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، بیٹی ساتھ بیٹھی اور ابا جی وہ جو بڑی سی ٹی وی لے آئے تھے اس کے اوپر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بے حیائی ہے، یہ برائی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ایک مومن و مسلمان کے لازم ہو ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بچتا تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ جو لبرلزم کہتے ہیں کہ نہیں بس جی وہ بندہ مسلمان ہو گیا یہی کافی ہے، باقی معاشرتی معاملات ہوں یا باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں دین کا ہونا لازم و ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص وہ سیاست کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی جو نظام ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے ایک اپنا طریقہ کار ہو، اگر ایسا ہوتا صحابہ تو مسلمان ہو چکے تھے نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مکمل داخل ہو، پتہ چلا سیاست بھی ہوگی تو وہ دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ اس آیت کے کریمہ کو اگر آپ دیکھیں اس کا جو شان نزول تھا وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کی شریعتوں میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اب ہماری شریعت میں کوئی کھائے تو ٹھیک، نہ کھائے تو گناہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، اور اسی ہی طرح جب ہم پہلی شریعتوں میں تھے تو ہم تورات و انجیل کی تلاوت کرتے تھے، تو یا رسول اللہ رات کو جو ہم نوافل گھر میں پڑھتے ہیں ہمیں اس چیز کی اجازت دیں کہ ہم اس میں تورات و انجیل کی تلاوتیں کریں، حالانکہ وہ کسی گناہ کی رخصت نہیں مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا حضور سے اظہار کیا جو کہ جائز تھا، لیکن چونکہ اس کی نسبت، اس کا تعلق یہ کفار کے ساتھ تھا، یہود کے ساتھ تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی کرنا نہیں، اگر جو جائز کام تھا۔ لیکن آج کے مسلمان کا معاملہ دیکھیں، وہ تو جائز کام نہیں بلکہ ناجائز و حرام کام جو آئے ہی ان سے ہیں، انہوں نے جن کو ایجاد کیا ان کو لیے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، انہی کی فلمیں، انہی کے ڈرامے، انہی کے گانے، انہی کے سارے معاملات، حتیٰ کہ ہماری وضاقتہ سر سے لے کے پاؤں تک، ہمارا لباس ہو، ہماری داڑھی ہو، ہمارے بال ہوں، جو بھی چیز ہے وہ ساری کے ساری یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ان کی طرف راغب کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور فرمایا وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کی طرف رغبت بھی اختیار نہ کرو۔ کیا ہوگا کہ کسی نے رغبت اختیار کی؟ فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھو لے گی۔ جس طرح ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کا ان پہ عذاب آئے گا، آگ کے وہ مستحق ہوں گے، ویسے یہ ان کا حمایتی، ان سے محبت کرنے والا، ان کی طرف دلی لگاؤ رکھنے والا، اللہ فرماتا ہے اسے بھی ویسی تکلیف دی جائے گی، اسے بھی ویسا عذاب دیا جائے گا۔ آج کا مسلمان یہ دیکھے اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں کہ وہ اللہ رسول کے مطابق ہیں یا غیروں سے وہ مرغوب ہو کر اپنے معاملات کو سر انجام دیکھتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، سر کے بالوں کی کٹنگ ہو، داڑھی کی تراش خراش ہو یا اس کے لباس کی وضاقت ہو، یہ ساری کے سارا یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق۔ اس کا ہر عمل، آج کا ہر افعال، اس کا دیکھا جائے ایسا ہی لگتا ہے جیسے ان سے مرغوب ہو چکا ہے اور ان سے دلی لگاؤ اپنے دل کے اندر سمائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ جس طرح وہ جس عذاب کے مستحق ہوں گے یہ بھی ویسے مستحق ہوگا کیونکہ ہم نوالا ہیں۔ جس طرح وہ رب کی نافرمانی میں مشغول ہیں یہ بھی اسی طرح مشغول ہے کیونکہ یہ راضی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں پہ ظلم ہو اور ایک بندہ وہاں موجود نہیں ہے، دور دراز ہے، لیکن وہ راضی ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، حضور فرماتے یہ شخص ویسا ہی ہے جیسے وہاں موجود ہو۔ اور فرمایا ایک شخص وہ ہے جو وہاں موجود ہے لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہے، نفرت کھاتا ہے، اگرچہ وہ وہاں موجود ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا ہی جیسے وہاں پر موجود
نہیں ہے۔ اب اگرچہ ہمارے لوگ دور ہیں اس یورپ سے دور ہیں، لیکن اس کی تعلیمی نظام سے اور اس کے وہاں کے معمولات سے اگر یہ خوش ہیں، راضی ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ویسا نظام نافذ ہو، تو اس کا مطلب وہ جیسے وہ ظالم ہے ویسے یہ بھی ظالم ہے، جیسے وہ ظالم ہے ویسے یہ ظالم ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حق سے اگر زیبا ہو یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، کہ اسلام کے معاملے میں تو بڑا محاسبہ کرتا ہے، چونکہ چنانچہ یوں ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، اور جب یورپ کی بات آتا ہے درگزر کر گئے۔ یورپ کی گلیاں بھی پیاری لگی اور یورپ کی نالیاں بھی پیاری لگی اور یورپ کے گٹر تجھے پیارے لگے، اور یہاں کہہ رہے تھے دیکھیں جی ان کی گلیاں کتنی خوبصورت ہیں، ہمارے شاید پانی نہیں رکتا، ان کا سیوریج کا نظام کتنا بہترین ہے، کوئی گٹر بھرا ہوا نہیں ہوتا، اور ان کی سڑکیں کتنی پیاری ہیں۔ تجھے یورپ کی سڑکیں پیاری لگی لیکن یہاں رسول اللہ کا دین پیارا نہیں لگا۔ پتہ چلا تیرے دل کے اندر یورپ کی محبت ہے، کفر کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر حقیقی طور پہ مسلمان ہوتے کبھی کفر کی تعریف نہ کرتے۔ آج ہم مرغوب ہوئے ہیں نا، اتنے مرغوب ہو چکے ہیں، اتنے مرغوب ہو چکا ہے آج کا مسلمان، وہ اب مولوی کو بھی کہتا ہے تم بھی چونکہ چنانچہ فرنگی بن جاؤ۔ اب جب بھی مساجد کے اندر کسی امام کو رکھا جاتا ہے اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے، سی وی میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فرنگی تعلیم کتنی آپ کی، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ایم فل کیا ہے، اگر کیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ جی مولوی پہ بھی اعتراض ہے چونکہ چنانچہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے شاید سمجھ لیا کہ جس نے انگریزی پڑھی وہی اعلیٰ تعلیم والا ہے، اور اللہ کے بندو انگریزی صرف ایک زبان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت تو تعلیم کی، اہمیت علم کی ہے، اور ہمارے سینوں پر ایسا بھوت سوار کر دیا گیا ہے، ہم سمجھتے جس کو انگلش نہیں آئی، جو فرنگی تعلیم کا غلام نہ بنا، وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم شاید پیسے کی وجہ سے اس طرف دوڑ پڑے اور ہم نے سمجھا کہ شاید پیسہ آئے گا، انگریزی پڑھنے سے آئے گا، دین کو چھوڑنے سے آئے گا، دین بھی چھوٹا اور دنیا بھی حاصل نہیں۔ عوام تو مرغوب ہونی تھی وہ ہوئی، اب تو مولوی بھی مرغوب ہو چکے ہیں، وہ جنہوں نے تعلیم دین کے نام پہ حاصل کی۔ اب کیا معاملہ ہے کہ حضرت کو مولوی کہیں تو بڑی چڑ چڑھتی ہے، مولانا کہیں تو کہتے نہیں نہیں ڈاکٹر کہا جائے، پروفیسر کہا جائے۔ ایک حضرت پاکستان کے تھے، پاکستان سے تعلیم حاصل کی، دین کا کھایا، باہر گئے، ان کو کسی نے مولانا کہہ دیا، اب وہ کہتے نہیں مولانا نہیں کہنا، کیوں؟ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ مولوی کہنا پسند نہیں کرتے، جبکہ اس مولوی کے لفظ کا معنی دیکھا جائے مطلب یہی ہے مولا والا، اللہ والا۔ اگر قیامت کے دن یہ بات ثابت ہوگی کہ فلاں مولوی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر، کیوں؟ وہ مولا والا ہوا نا، جو اللہ والا ہے، قیامت دن یہ بات ثابت ہوگی یہ واقعی رب کا ہے تو اللہ اس کو جنت ہی دے گا، جبکہ آج کا مومن و مسلمان اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔